سامعین، آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان محمد سعید اختر۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، صفائی نہ صرف فرد کی صحت اور بہبود کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ ایک صاف، خوبصورت اور مہذب معاشرے کی علامت بھی ہے۔ حکومتیں جب صفائی مہمات چلاتی ہیں تو ان کی کامیابی کا دار و مدار صرف سرکاری مشینری پر نہیں ہوتا بلکہ عام شہری کا تعاون بھی کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم صفائی کے فروغ اور گندگی کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں، گلی، محلوں، بازاروں اور دفاتر کے آس پاس صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کوڑا کرکٹ کو مخصوص ڈسٹ بن میں ڈالنا، سڑکوں یا نالیوں میں نہ پھینکنا ایک بنیادی قدم ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ گیلے اور خشک کچرے کو علیحدہ رکھیں تاکہ اسے ری سائیکلنگ کرنا آسان ہو۔ یہ نہ صرف ماحول کی حفاظت کرتا ہے بلکہ وسائل کا مؤثر استعمال بھی ممکن بناتا ہے۔ ایک عام شہری کا کردار صرف صفائی تک محدود نہیں بلکہ اسے دوسروں کو بھی اس کی اہمیت سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اسکول، کالج، مساجد یا سوشل میڈیا کے ذریعے صفائی کی ترغیب دینا ایک مثبت اقدام ہو سکتا ہے۔ صفائی کے معاملات میں میونسپلٹی کے ساتھ تعاون کرنا، شکایات کو مہذب انداز میں درج کرانا اور حکومت کے اقدام کی تائید کرنا بھی ایک شہری کی اہم ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اگر کسی علاقے میں صفائی مہم چل رہی ہو تو ایک ذمہ دار شہری کو اس میں عملی طور پر شامل ہونا چاہیے۔ رضاکارانہ بنیادوں پر صفائی میں حصہ لینا دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن سکتا ہے۔ گندگی پھیلانے پر جو قانونی سزائیں یا جرمانے مقرر ہیں ان سے بچنے کے لیے ہر شہری کو قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ غیر قانونی طور پر کچرا پھینکنا، دیواروں پر تھوکنا یا جگہ جگہ کوڑا ڈالنا قانوناً جرم ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے اور جب تک ہر شہری خود کو اس ذمہ داری کا حامل نہیں سمجھے گا کسی بھی صفائی مہم کو کامیاب نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک صاف اور صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار خلوص نیت سے ادا کرنا ہوگا۔ اسی پر ہمارے دوست شمس العارفین کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں۔ زمیں بھی صاف رکھنی ہے، چمن بھی صاف رکھنا ہے، زمیں بھی صاف رکھنی ہے، چمن بھی صاف رکھنا ہے، یہ دھرتی ایک گلشن ہے، یہ گلشن صاف رکھنا ہے، ضروری ہے صفائی بھی صفائی ہر طرف رکھنا، ضروری ہے صفائی بھی صفائی ہر طرف رکھنا، بدن بھی صاف رکھنا ہے، وطن بھی صاف رکھنا ہے۔ سامعین، آج کے اردو پروگرام میں ہم آپ کو سنوائیں گے صفائی مہم میں عام شہری کی ذمہ داری کے عنوان سے ایک خصوصی پروگرام جو اوبی پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک سینئر صحافی سے جو لگ بھگ 2 دہائیوں سے صحافت کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرا ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میڈیا، ٹی وی، سوشل میڈیا صفائی کے شعور کو بڑھا سکتا ہے؟ جی ہاں، میڈیا خصوصاً ٹی وی اور سوشل میڈیا صفائی کے شعور کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ٹی وی پر اشتہارات، ڈرامے، ڈاکومنٹریز اور سرکاری مہمات کے ذریعے عوام میں صفائی کی اہمیت اجاگر کی جا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز، معلوماتی پوسٹ اور مہمات جیسے کلین انڈیا یا صاف گلی، صاف محلہ لوگوں کو متاثر کر کے عملی اقدامات کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ چونکہ آج کل ہر عمر کے لوگ میڈیا استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ پلیٹ فارم پیغام کو تیزی سے اور مؤثر طریقے سے پھیلانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، اگر سب لوگ صفائی کا خیال رکھیں تو ہمارے معاشرے میں کیا تبدیلی آئے گی؟ جی، اگر ہر فرد صفائی کا خیال رکھے تو ہمارے معاشرے میں کئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ پہلے ماحولیاتی بہتری، گلی، سڑکیں، پارک اور بازار صاف ہوں گے جس سے خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ صحت مند معاشرہ، گندگی سے پیدا ہونے والی بیماریاں جیسے ڈینگی، ملیریا اور ہیضہ کم ہوں گے۔ اچھا تاثر، غیر ملکیوں اور دوسرے شہروں سے آنے والوں لوگوں پر اچھا تاثر پڑے گا۔ سماجی نظم و ضبط، صفائی کا شعور نظم و ضبط، ذمہ داری اور اجتماعی شعور کو فروغ دیتا ہے۔ اخلاقی ترقی، جب ہر فرد صفائی کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا تو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ سامعین، یہ تھے سینئر صحافی جناب ضلغام خان۔ سامعین، آئیے اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر مسیح الدین خان سے جن کا تعلق مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی لائبریری سے ہے۔ سر، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ صفائی مہم میں ایک عام شہری کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ صفائی سے متعلق میں ایک بہت اہم بات یہ کہنا چاہتا ہوں
یہ ہر آدمی کا یہ فرض ہے کہ وہ خود بھی صفائی ستھرائی پر دھیان دے اور سماج میں بھی صفائی ستھرائی کے لیے جو ہے زور دے. ویسے بھی ریلیجیس اعتبار سے مذہبی حساب سے ہمارے یہاں الطہارۃ نصف الایمان کی بات کہی گئی ہے, یعنی جو ایمان ہمارا ہے وہ صفائی کے لیے آدھا جو ہے جز ہے. اسی طرح سے اگر آپ میڈیکل اعتبار سے بات کریں تو جو صاف ستھرے نہیں رہتے ہیں ان کے ہاں مختلف ٹائپ کی بیماریاں ہوتی ہیں. سائنس کے بھی اعتبار سے اگر بات کریں تو یہ بھی تقریباً باتیں وہی نکل کے آتی ہے کہ جو لوگ صاف ستھرے نہیں رہتے ہیں ان کے فٹنس بھی نہیں ہوتی ہے اور مختلف طرح کی بیماریاں ہمارے سماج میں جنم لیتی ہیں. اسی طرح اگر ادب اور کلچر کے اعتبار سے بھی اگر آپ سوچتے ہیں صفائی کو, یہ جو طہارت ہے, پاکی ہے, تو وہ چیز جو ہے ادب کلچر کے اعتبار سے یعنی سماج کے اعتبار سے بھی لوگ انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو صاف ستھرے, حشاش بشاش, چست درست, فٹ اینڈ فائن ہوں. انہی لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں. تو اس طرح سے میں نے آپ کے سامنے جو صفائی ستھرائی کی بات کہی ہے وہ مذہبی اعتبار سے بھی بات کہی ہے, میڈیکل کے حساب سے بھی بات کہی, سائنس کے حساب سے بھی بات کہی ہے, ادب کلچر سماج کی روشنی میں بھی بات کہی ہے کہ صفائی ستھرائی پہ ہمیں بھی دھیان دینا ہے اور اس پہ لوگوں کو بھی جاگروک کرنا ہے, کیونکہ بغیر صفائی ستھرائی کے آپ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. گھر میں اگر آپ سو کے اٹھیں گے اور آپ کا جو ہے واش روم گندا ہوگا, اس کے علاوہ کچن گندا ہوگا, یا اگر آپ جو ہے بلڈنگ سے یا اپنے گھر سے باہر نکلیں گے محلے میں اگر گندگی ہوگی یا نالیاں گندی ہوں گی یا آپ مارننگ واک پہ گئے پارک میں گندے ہوں گے تو مختلف طرح کی بیماریاں جو ہے جنم لے گی. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ صفائی کسی کے لیے کتنا ضروری ہے. ہر آدمی کے لیے جتنا کھانا ضروری ہے, اٹھنا بیٹھنا سونا ضروری ہے, اسی طرح سے صفائی بھی ضروری ہے. بہت بہت شکریہ سامعین, یہ تھے ڈاکٹر مسیح الدین خان. سامعین, اسی طرح سے ہم نے اور بھی لوگوں سے بات چیت کی جن میں ریسرچ اسکالرز بھی شامل ہیں. آئیے ان کی آراء کو بھی اپنی سماعتوں کے گوش گزار کرتے ہیں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں صفائی کا جو تعلق ہے وہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں, یہ ایک اجتماعی ذمہ داری کی حیثیت سے ہمارے سامنے ایک بہت بڑی چنوتی ہے. چنوتی اس اعتبار سے ہے کہ صفائی کا جو ایک پہلا مرحلہ ہوتا ہے, صفائی پسندی یا صفائی کی طرف رغبت, اس کی جو پہلی کوشش ہوتی ہے وہ انسان کو داخلی سطح پر متاثر کرتی ہے. یعنی اگر کوئی انسان فکری طور پر صفائی کے لیے پابند نہیں ہے یا اس کی طرف مائل نہیں ہے تو وہ خارجی سطح پر صفائی کی طرف مائل نہیں ہو سکتا. اس لیے حکومت کی طرف سے جو بھی مہمات انجام دی جاتی ہیں, جو بھی ابھیان چلائے جاتے ہیں صفائی کے حوالے سے, اس پہ کتنے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں, وہ سب بے سود ہیں اگر انسان یا افراد یا عوام صفائی کو اپنی زندگی اور بہتر زندگی کے ایک لازمی کے طور پر نہیں دیکھتی. میں اس میں ایک بات اور جوڑنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یا اس کے سامنے کئی چنوتیاں ہوتی ہیں, کئی اڑچنیں پیدا ہوتی ہیں, لیکن صفائی ایک واحد ایسا ایک کام ہے جس کے سامنے اگر آپ غریب ہیں, اگر آپ بے روزگار ہیں, اگر آپ کسی روزگار سے نہیں لگے ہوئے ہیں, پھر بھی آپ کو صفائی اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں, اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے میں کسی قسم کے عذر کوئی قابل قبول نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کا تعلق نہ کسی پیسے سے ہے اور نہ بھی کسی روزگار سے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر یا اپنے محلے یا اپنے ماحول یا سماج کو صاف ستھرا رکھیں گے تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس ماحول سے ہی ایک ایسی توانائی کا اخراج ہوتا ہے جسے ہم پازیٹیوٹی سے تعبیر کر سکتے ہیں, اور وہ پورا ماحول جو ہے وہ سکاراتمکتا سے بھر جاتا ہے. تو اس ماحول میں اگر ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ جو ہم سوچتے ہیں ویسے ہی آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح جو یہ ابھیان حکومتوں کے ذریعے چلائے جاتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر صفائی کے تعلق سے شعور کو بیدار کریں. یعنی حکومت بھی یہ چیز مانتی ہے اور کوئی بھی ایک پڑھا لکھا طبقہ, پڑھا لکھا انسان یہ بات مانتا ہے کہ کوئی بھی کام تبھی اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے جب داخلی سطح پر ہم وہ چیز کسی انسان کے فکر کا حصہ بنا دیں. اگر ہم اس کو فکر کا حصہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو خارجی سطح پہ پھر اس کو بروئے کار لانے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس لیے میں یہی مانتا ہوں کہ صفائی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے تب تک آپ اس کی اہمیت کسی شخص پر واضح نہ کر لیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.
یہ تھے ڈاکٹر مصطفیٰ حسن صدیقی. آئیے بات کرتے ہیں محترمہ ماریہ خاتون صاحبہ سے. صفائی انسانی زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، کیونکہ ایک صاف ستھرا انسان محض خود صاف نہیں رہتا بلکہ دوسروں کے لیے بھی خوشگوار ماحول پیدا کرتا ہے. صفائی انسانی زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، کیونکہ ایک صاف ستھرا انسان محض خود صاف نہیں رہتا بلکہ دوسروں کے لیے بھی خوشگوار ماحول پیدا کرتا ہے. صفائی کا مطلب صرف اپنے جسم کو ہی صاف رکھنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے گھر، گلی، محلہ اور کام کی جگہ کو بھی صاف رکھنا ضروری ہے، جس کے سبب ہم کئی طرح کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، جیسے ہیضہ، ڈینگو، ملیریا وغیرہ وغیرہ. ملک کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے حکومت نے سوچھ بھارت ابھیان جیسے کئی اقدامات کیے ہیں، لیکن یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ یہ ہم سب ہندوستانیوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، کیونکہ جب تک ہم خود ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تب تک مکمل صفائی ممکن نہیں ہو سکتی. ہمیں چاہیے کہ ہم کچرا مقررہ جگہ پر ڈالیں، پبلک مقامات پر صفائی کا خیال رکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی اہمیت کا احساس دلائیں. بہت شکریہ. یہ تھی ماریہ خاتون صاحبہ. جی، میں سعدیہ سہیل، ریسرچ اسکالر، مانو لکھنؤ کیمپس سے. صفائی یہ عوام یا لوگوں کے ذہن میں ایک یہ چیز ہے کہ صفائی صرف حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اپنے اندر صفائی بیدار کریں اور صفائی جو ہے صفائی کی عادت ڈالیں، خود کے اندر صفائی پیدا کریں. تبھی ہم جو ہے جگہوں کو صاف رکھ پائیں گے. اپنے گھر، جس طرح ہم اپنا گھر صاف کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنے آس پاس کے جگہوں کو بھی صاف رکھیں. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا. ٹھیک ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہاسپٹلس بڑے بڑے ان کو صاف رکھے، سڑکوں کو صاف رکھے، اور جو جہاں پر لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں ایسی جگہوں کو صاف کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم ان جگہوں کو گندا نہ کریں. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لوگ راستے میں کھاتے پیتے، گاڑیوں سے چلتے پھینک رہے ہیں، اور آتے جاتے راستے میں کہیں بھی وہ تھوک دیتے ہیں، کہیں بھی کچھ بھی. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے حکومت جو ہے بہت ساری صفائی مہم چلاتی ہے کہ لوگوں کو صفائی کے لیے بیدار کیا جائے، ان کے اندر ان کو صفائی کی اہمیت بتائی جائے تاکہ ماحول کو بہتر بنایا جا سکے. اور یہ ایک عام شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ صفائی کا خیال رکھے. جس طرح آپ اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اسی طرح آپ اپنے علاقے کو، اپنے ایریے کو صاف رکھیں. آپ اگر اپنے گھر میں صفائی کر رہے ہیں اور پھر کچڑا نکال کر کے باہر ڈال دیتے ہیں تو یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آ کر کے اس کو صاف کرے. یہ آپ کا اپنا کام ہے کہ آپ اس کی صفائی کا خیال رکھیں. آپ کچڑا وہاں ڈالیں جہاں ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے. اور اب میں دیکھتی ہوں کہ اب تو گھر گھر، دروازے کوڑا اٹھانے کے لیے آتے ہیں لوگ، تو آپ کوڑا ان کو دیجیے. آپ ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے جانور اور جو ہے ادھر ادھر اس کو پھیلاتے ہیں، پوری سڑک گندی ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ جو ہے بیماری اور گندگی نہ پھیلے. کوڑا پڑا رہتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوڑا پڑا ہوا ہے یا آپ نے اپنے گھر کا خراب کھانا ایسے نکال کے دروازے پہ یا باہر ڈال دیا سڑک پر، جس میں جو ہے گندے بیکٹیریاز پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ بیماری کا سبب بنتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اپنے علاقے کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی صفائی بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایریا، ہمارا علاقہ جو ہے اچھا دکھے، صاف ستھرا دکھے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی صفائی کا بھی خیال رکھیں. اگر آپ وہاں کچڑا ڈالیں گے اور کوڑا پھینکیں گے، گندگی ڈالیں گے، تھوکیں گے، تو آپ کا علاقہ گندا دکھے گا اور اس سے آپ کی امیج یا آپ کے جو آس پاس رہنے والے، اس محلے میں، اس جگہ پر رہنے والوں کی امیج اچھی نہیں ہوگی اور ان کی صحت بھی خراب ہوگی، صحت پر بھی اثر پڑے گا. تو اس لیے سرکار یہ مہم جو چلاتی ہے، صفائی ابھیان، سوچھتا ابھیان، یہ اسی لیے چلاتی ہے تاکہ ہر شہری کو یہ احساس ہو سکے کہ صفائی کرنا اس کی ذمہ داری ہے، صاف رکھنا اس کی ذمہ داری ہے. وہ اپنی حد تک جہاں تک وہ کر سکتا ہے اس کو صاف کرنا چاہیے. اس کے آگے حکومت کا کام ہے، وہ جو اس کا کام ہے وہ کرے گی، جو آپ کا کام ہے لیکن وہ آپ کو کرنا پڑے گا پہلے. اس کے علاوہ صفائی، جیسے کہ یہ ہے کہ صفائی ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہے، تو صفائی ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں ایک اچھی صحت مل سکے، ہم ایک صحت مند ماحول اور صحت مند زندگی میں، ایک صحت مند ماحول میں صحت مند زندگی گزار سکیں. سیف الدین احمد، ریسرچ اسکالر. ایک صاف ستھرا ماحول نہ صرف انسانی صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ ایک مہذب معاشرے کی پہچان بھی ہے. کسی بھی ملک یا شہر کی خوبصورتی اور ترقی کا اندازہ وہاں کی صفائی سے لگایا جا سکتا ہے. صفائی صرف حکومت یا بلدیاتی اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر عام شہری کا فرض ہے کہ وہ صفائی کے مہم میں بھرپور حصہ لے. ایک عام شہری کی صفائی کے حوالے سے سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے
ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود کو صاف ستھرا رکھے. جسمانی صفائی، لباس کی صفائی اور گھر کی صفائی یہ بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے. اس کے بعد ضروری ہے کہ ہم اپنے گرد و نواح آس پاس کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں. گلی، محلہ، بازار، پارک، ہاسپٹل جیسے عوامی مقام پر گندگی نہ پھیلانا ہر فرد کی ذمہ داری ہے. کچرا مخصوص جگہوں پر پھینکنا، کوڑے دان کا استعمال کرنا. اگر کوئی دوسرا شخص گندگی پھیلائے تو نرمی کے ساتھ اسے سمجھائیں اور معاشرے میں صفائی کی اہمیت کو بتائیں. اگر ہر شہری اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور اس پر عمل کرے تو ہمارا ملک ایک صاف ستھرا اور صحت مند معاشرہ بن سکتا ہے. صفائی صرف ظاہری خوبصورتی نہیں بلکہ ایک صاف ذہن، صحت مند اور خوشحال قوم کی علامت ہے. اور یہ صفائی کی تمام کوششیں اس وقت تک مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہر شہری صفائی کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھے. ہم سب ہندوستان میں تہواروں پر صفائی کا جشن مناتے ہیں، لیکن اگر ہم اسی طرح صفائی کو روزانہ عادت بنا لیں تو پورا ملک صاف ستھرا ہو جائے گا. جہاں صفائی ہے وہاں صحت ہے، جہاں صحت ہے وہاں طاقت ہے، اور جہاں طاقت ہے وہاں خوشحالی ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک سوچھ بھارت ابھیان پر اتنا زور دے رہا. سامعین، یہ تھے جناب سیف الدین صاحب جن کا تعلق مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی سے ہے. سامعین، ابھی آپ صفائی مہم میں عام شہری کی ذمہ داری کے عنوان سے سن رہے تھے ایک خصوصی پروگرام. ہم نے جن سے بات چیت کی ان کے اسم گرامی ہیں جناب زلغام خان، ڈاکٹر مسیح الدین خان، ڈاکٹر مجتبی حسن صدیقی، سعدیہ سحر، ماریہ خان اور سیف الدین. ان تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. سامعین، آئیے اس پروگرام کے بعد ہم آپ کو اس ہنر سے ملواتے ہیں جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں ہی اردو دنیا میں اپنا مقام بنا لیا ہے. انٹرمیڈیٹ کا امتحان دیا اور اردو ادب میں 98% کے ساتھ کالج ٹاپ کیا. آج ہم نے ان سے ان کے بارے میں اور ان کی اردو ادب سے دلچسپی کے بارے میں بات کی. آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کر رہے ہیں. سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے کارآمد گفتگو. ہم جن سے بات کر رہے تھے ان کا اسم گرامی ہے جناب فیصل خان. سامعین، آج کا اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. پھر ملیں گے کسی اور دن. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد سعید اختر کو دیجیے اجازت. آداب.